الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، قصص القرآن کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال اور قرآنی تذکرے پر مبنی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ پروگرام میں یہ کہانی یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر موجود ہیں، اور اس دوران وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں قیدی تھا، اور آپ نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے ساتھ میرا ذکر کرنا، اس کو شیطان نے بھلا دیا، اور وہ شخص اپنے آقا کے ساتھ یعنی بادشاہ وقت کے ساتھ نوکری کر رہا ہے۔ اور اس دوران اس بادشاہ کو خواب آیا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 گائیں ہیں پتلی، اسی طرح 7 سٹے یا 7 بالیاں جو خشک ہیں اور 7 بالیاں جو ہیں وہ سرسبز ہیں، اور خشک بالیاں سبز بالیوں کو کھا گئیں، اور اسی طرح دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا گئیں۔ اب اس کی تعبیر درباری تو بتا نہیں سکے، لیکن وہ شخص جو ساقی تھا شاہی دربار کے اندر، اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ تعبیر بتانے والا ایک کامل شخص جو ہے وہ تو جیل کے اندر پڑا ہے، اور اس کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ لہٰذا اس نے فوراً اپنے بادشاہ سے یہ بات کہی کہ اگر مجھے کچھ دیر کے لیے آپ بھیج دیں تو میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر کامل اور مکمل طور پر بتا دے گا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جو ساقی تھا وہ اپنے بادشاہ کی خواب کی خبر لے کر پہنچا، اور آتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو دور سے کہنے لگا کہ یوسف ایھا الصدیق۔ اب اندازہ فرمائیے کہ وہ یوسف علیہ السلام جو جیل کے اندر بے قصور اور بغیر کسی جرم کے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جب کہ آپ نے اس کو کہا بھی کہ میری باتوں کا تذکرہ اپنے بادشاہ کے پاس کرنا، اس نے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اب وہ شخص آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ تو میرے دوست ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کوئی طعنہ نہیں دیا، اس کو کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور اس کے اوپر اس کے ساتھ کوئی شکوہ بھی نہیں کیا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، بلکہ یہ تبلیغ کی حکمت عملی کے خلاف ہے کہ داعی اگر شکوے اور گلے کرنا شروع کر دے تو اس کی دعوت کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر جو اللہ، اور پھر کسی طرح کے کتمان علم کا اظہار بھی نہیں کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو اور میں کیوں تمہیں تعبیر بتاؤں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فوری طور پر اس کی خواب کی نہ صرف تعبیر بتا دی بلکہ ساتھ تدبیر بھی بتا دی۔ اور یہ ناظرین کرام قرآن پاک کا جو سیاق ہے اور سباق ہے، اور قرآن پاک کی جو بلاغت ہے، اس کا اعجاز ہے کہ اس مختصر بیان میں جو خواب کی تعبیر پر مبنی تھا، اسی کے اندر ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر اس طرح سے سمو دیا ہے کہ خواب کی تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تدبیر دونوں گویا یکجا ہو گئے ہیں، اور یہ بلاغت کلام کا اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے کہ بہت کھیتی ہوگی اور بہت زیادہ خوشحالی ہوگی اور فراوانی ہو جائے گی، اور بہت زیادہ گویا زمین کھیتی اگائے گی، اور تم بہت غلہ حاصل کرو گے، لیکن اس کے بعد 7 سال جو ہیں وہ قحط کے آئیں گے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب وہ خوشحالی کے سال آئیں گے تو اس دوران آپ صرف اتنا غلہ استعمال کرنا جتنا غلہ آپ لوگوں کو ضرورت ہو، اور بقدر ضرورت استعمال کرنے کے بعد باقی کا غلہ اس کے بالیوں سے نکالنے کی بجائے اس کو سٹوں کے اندر ہی باقی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے اور خراب نہ ہو، اور اگلے 7 سالوں میں کام آئے۔ یوں بہت سارا غلہ تمہارے پاس جمع ہو جائے گا پہلے 7 سالوں میں، اور اگلے 7 سالوں میں پھر تم اسی غلے کو استعمال کر کے قحط سالی اور خشک سالی کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر لینا۔ یہ گویا اس خواب کی تعبیر آپ نے بتا دی، اور وہ شخص بھاگتا دوڑتا پہنچا واپس اپنے بادشاہ کے پاس، اور اس کو بتایا کہ اس نے یہ تعبیر بتائی ہے، اور ساتھ اسی کے اندر تدبیر بھی موجود ہے کہ ایسی صورتحال جو پیش آنے والی ہے اور اگلے 14 سالوں کا انتظام کیسے کرنا ہے، انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ
حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اب جب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ تو پہلے بھی سن چکا تھا، اور اب تعبیر سنی تو اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ ایسا شخص جس نے تعبیر بھی بتائی ہے، ساتھ کچھ تدبیر بھی بتائی ہے، تو گویا وہ شخص صرف عظمت کردار کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ شخص اس طرح کی ذہانت و فطانت کا مالک بھی ہے کہ وہ تدبیر مملکت کے اندر خاص ملکہ رکھتا ہے، تو اس کو تو اپنے ساتھ ملانا چاہیے۔ لہذا فوراً فرمایا وقال الملک اتونی بہ، کہ اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ قاصد جو ہے، بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کو جو بے قصور جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو لانے کے لیے وہاں پہنچا ہے، تو اس موقع پر کوئی عام شخص ہوتا تو وہ خوشی کے مارے دوڑ کر جیل سے باہر آ جاتا، لیکن ناظرین کرام اندازہ فرمائیے کہ یوسف علیہ السلام مستقبل کے نبی اور مستقبل کے حکمران، اگر وہ اس طرح بغیر کسی یعنی جانچ پڑتال اور بغیر کسی نتیجے کے وہ اگر جیل سے باہر آ جاتے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہی خیال کرتے کہ گویا کہ بادشاہ کے رحم و کرم کی وجہ سے وہ باہر آئے ہیں، اور یہی سوچتے رہتے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی جرم کیا ہو اور صرف بادشاہ کے رحم اور کرم کی وجہ سے ان کو رہائی مل گئی۔ اور یہ کسی بھی منتظم اعلیٰ کے لیے یا کسی بھی مستقبل کے نبی کے لیے اس کے کردار کے شایان شان نہیں کہ اس کے کردار پر ذرہ بھر بھی کوئی دھبا یا اس کا شائبہ بھی موجود ہو۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ اب جب وہ بلانے آئے ہیں تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینے کا خود سے موقع نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہر موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عفت و عصمت ثابت فرمائی ہے، کہ چاہے وہ پہلا موقع تھا زلیخا کی اٹمپٹ کا موقع، چاہے وہ موقع تھا جب ساری خواتین نے مل کے منصوبہ بندی کی تھی، ہر موقع پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس بات کے شاہد تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے باوجود، بے قصور ہونے کے باوجود جیل میں تھے، تو جیل میں ہونا اس طرف خیال کو لے جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جرم حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر اپنے کردار کی عظمت اور اخلاق کی فضیلت کو واضح کرنا ضروری تھا، تاکہ آئندہ آنے والی جو نبوی دعوت ہے اور جو آئندہ آنے والی جو تدبیر مملکت ہے اس کے اندر کسی قسم کا برا اثر نہ پڑے۔ لہٰذا تو یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ جاؤ پہلے جا کے پتہ کرو اور مجھے بتاؤ کہ ان خواتین کا کیا بنا کہ جن خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب ناظرین کرام، قرآن پاک کا جو یہ سیاق کلام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی کا پتہ کرو، حالانکہ سب سے بڑی جو بدنیتی کا اظہار کیا تھا وہ تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری خواتین اس مکر میں، اس فریب میں اور اس منصوبہ بندی میں شامل تھیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی کا ذکر کیا، اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے مکر سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب جو ہے وہ ان کے مکر سے، ان کی منصوبہ بندی کو سب جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منصوبہ بندی پلاننگ انہوں نے کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کردار کی عظمت کا اور پاکیزگی کا ثبوت فراہم کرنا چاہتے ہیں تو اب انہی سے پوچھنا تھا، انہی خواتین سے پوچھنا تھا، تو بادشاہ نے بلا لیا ساری خواتین کو کہ بتائیں کیا ہوا تھا، کیا معاملہ تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم لوگوں نے ساری خواتین نے مل کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلانا چاہا تو بتاؤ تو ذرا تمہارا معاملہ کیا تھا۔ اب وہ ساری خواتین یہ کہنے لگیں کہ حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب سب نے گواہی دی۔ اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جو سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، آپ کے خلاف منصوبہ بندی میں شامل تھے، اور ان سب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی اب گواہی دینا ہے۔ اب اور کہتے ہیں کہ الفضل ما شاہدہ بہ الاعداء،
اصل فضیلت وہی ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن دیں۔ اب عزیز مصر گواہی دے رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور پھر اس گھر کا ایک فرد شاہدن جو کہتے ہیں اس خاتون کا چچا زاد تھا، اس نے بھی گواہی دی کہ خاتون قصوروار ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر آئے ہیں، اور جیل سے باہر آنے کے لیے آپ نے کہا کہ پہلے خواتین کا معاملہ پتہ کریں، اور بادشاہ نے ساری خواتین کو اپنے دربار میں بلا کے پوچھا۔ اب وہ ساری خواتین اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس شخص میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ کردار کی عظمت کا پیکر ہے، اور یہ صرف حسن و جمال کا پیکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کردار کی عظمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ سارے دشمن آپ کے خلاف پلاننگ کرنے والے یہ وہ گواہی دے رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ عزیز مصر کی بیوی، اب اس نے بھی یہ کہہ دیا، وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، وہ کہتی ہے کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے حصحص الحق، یہ نہیں فرمایا ظہر الحق۔ یہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ عام طور پہ ہم ترجمہ اس کا یہی کرتے ہیں کہ حق ظاہر ہو گیا، تو اس حق ظاہر کرنے کے لیے ظہر الحق کا لفظ بھی استعمال فرمایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حصحص الحق استعمال فرمایا ہے، اور حصحصا کا معنی یہ ہے کہ وہ حق جو تھا تو ازل سے موجود، اور گزشتہ کئی برسوں سے کبھی کسی وقت بھی اس میں کمی نہیں آئی، لیکن یہ واقعات کے تسلسل میں اور اس جو چین آف ایونٹس میں اب یہ آہستہ آہستہ یہ حق نتھرتا آیا ہے، اور ہر موقع پر ثابت ہوتا آیا، اور اب کرتے کرتے ساری ایکٹیویٹیز اور سارے معاملات اس طرح سے آگے بڑھے ہیں، اب تو نتھر کر سامنے آ گیا ہے، سارے واقعات سے یہ ثابت ہو گیا ہے۔ الآن حصحص الحق، گویا کرتے کرتے ہوتے ہوتے نتھر کر حق سامنے آ گیا ہے، اور پھر اس نے کہہ دیا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اب وہ خاتون جو سب سے بڑی دام میں پھنسانے کے لیے سرگرم تھی، اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ سچا ہے، میں نے ہی سارا کسب کیا تھا، میری ہی ساری کوشش تھی، میں نے غلط کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ثبوت ان کی زبانوں سے اور بھرے دربار میں کر دیا۔ اب گویا حضرت یوسف علیہ السلام جن کی عظمت کا قائل بادشاہ وقت پہلے سے ہی ہو چکا تھا، وہ مزید قائل ہو گیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقرب خاص بنانے کا ارادہ کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے اندر اور امور حکمرانی کے اندر جو ہے وہ دخیل فرما دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں آہستہ آہستہ سارے معاملات آ گئے، اور اس نے تو مقرب بنانے کے لیے کہا تھا، اور جب اس نے اپنے پاس کیا، مقرب کیا، وقال الملک اتونی بہ استخلص لنفسی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دو، اور یہ میرے مقرب خاص ہوں گے اور میرے خاص مشیر بن جائیں گے۔ لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو اس پر اس کو مزید حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شخصی جوہر تھے، آپ کی ذہانت و فطانت تھی، آپ کا عقل و شعور تھا، اور آپ کے کردار کی پاکیزگی اور بلندی تھی، وہ اس کے اوپر مزید ظاہر ہوئی، اور پھر اس کو تو یہ سمجھ آ گئی کہ اس سے بہتر کوئی شخص جو ہے وہ امور مملکت سمجھانے کے لیے اور کوئی نہیں ہے، تو کہہ دیا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، کہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ اب سارے معاملات تیرے سپرد ہوں گے، اور تو یہاں پہ متمکن ہوگا۔ اس موقع پر کہتے ہیں کہ وہ سوال جو بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، وہ قرآن پاک نے ذکر نہیں کیا، اور قرآن پاک نے اس کا جواب ذکر فرمایا۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی کہ اگلے 14 سال بڑے اہم ہیں، 7 سال جو غلے کی فراوانی کے اور 7 سال قحط سالی کے، یہ بڑے اہم ہیں، اور اب ان 14 سالوں کی پلاننگ بھی تو کرنی ہے۔ اب آپ مکین حفیظ بن گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ امور مملکت چلانے کے لیے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، آپ کے ہی عقل و شعور اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی گئی جو بصیرت ہے، اس کے طفیل ہمیں ان 14 سالوں کی خبر مل گئی ہے، ان کا حال معلوم ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے تدبیر بھی تو کرنی چاہیے، اور تدبیر کیا کرنی چاہیے، یہ گویا وہ بادشاہ
جو اس وقت کا مصر کا فرعون تھا ریان بن ولید، وہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کر رہا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کرو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، تم یہ کرو کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تمام وسائل کی ذمہ داری میری لگا دو، میں ان کو خود مینیج کر لوں گا، تم سے نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بصیرت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری تربیت اس طرح سے فرمائی ہے، غیب سے میری جو تربیت ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی یونیورسٹی سے تو ٹریننگ نہیں لے کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ فرمائی تھی۔ کنویں سے نکلنے والا بچہ، غلام کے طور پر بکنے والا بچہ، اور جیل میں پڑا رہنے والا نوجوان، اور عزیز مصر کے گھر میں پرورش پانے والا وہ نوجوان لڑکا جو انبیاء کا پوتا، انبیاء کا پڑپوتا، اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ٹریننگ حاصل کی تھی اس کے عملی اظہار کا موقع تھا۔ تو آپ نے فرما دیا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ ساری پلاننگ میں خود کر لوں گا، مجھے وزیر خزانہ بنا دے، میں کر لوں۔ تو وہ شخص جو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا قائل ہو چکا تھا، آپ کی عظمت کا قائل ہو چکا تھا، اس نے فوری طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں سارے امور مملکت دے دیے۔ بلکہ تورات نے تو ناظرین کرام یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں رکھا، اور تمام کے تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیے، اور پوری اپنی مملکت کے علاقے کے اندر منادی کروا دی۔ اور بلکہ تورات کی روایات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے دوسری رتھ پہ سوار کروایا اور پورے علاقے کا چکر لگایا، اور سب لوگوں کو بتایا کہ اب میرے اختیارات یوسف استعمال کرے گا، اور میں صرف اور صرف ایک یعنی عہدے پر متمکن ایک نام کا بادشاہ ہوں گا، سارے میرے اختیارات یہی استعمال کریں گے۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہتا تھا رہتا تھا، جو مرضی کرتا تھا۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے، تمام دنیاوی اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں کر دی۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، عزیز مصر بن گئے تھے، وزیر خزانہ بنے تھے، لیکن اختیارات کے اعتبار سے گویا تمام وہاں کے اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی رحمت کے وجہ سے، اپنے رحمت کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور یہ ہم اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں اور کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو بھی کوئی نیک اور احسان کرنے والا اور نیکوکار ہوتا ہے اور کردار کی عظمت رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں اس کی اس طرح سے مدد فرماتا ہے کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کنویں سے نکال کر بادشاہ وقت کی یا جو دنیاوی اختیارات ہیں ان کی، اس کی سب سے بڑی کرسی پر فائز فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو سب سے بڑا انعام نہ سمجھیے، بلکہ اصل انعام جو ہے وہ تو آخرت میں ملے گا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو اس طرح کے متقی اور اس طرح کے مومن ہوتے ہیں، ان کو جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ وہ کہانی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بادشاہ بن گئے۔ اب ناظرین کرام، وہ 7 سال شروع ہو گئے جس میں غلے کی فراوانی تھی، پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری مینجمنٹ کے ساتھ، پوری حسن انتظام کے ساتھ غلہ سٹور کیا گیا۔ اور جب وہ اگلے 7 سال قحط سالی کے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے علاقے میں منادی کروا دی کہ جن لوگوں کو غلہ چاہیے، ہمارے پاس بہت وافر مقدار میں غلہ موجود ہے، تو ہمارے سے خریدا جا سکتا ہے۔ چونکہ مصر اور پھر ارد گرد کے تمام علاقے سب میں قحط پڑا تھا اور اس خشک سالی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے، لہذا جس تک خبر پہنچی کہ مصر کا جو عزیز ہے وہ غلہ فروخت کر رہا ہے، تو لوگ اپنے اپنے جو ہیں وہ مال و اسباب لے کر غلہ خریدنے کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ یہی خبر کنعان میں بھی پہنچی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے جو دوسرے 11 بیٹے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، تو ان کو بھی قحط کی وجہ سے غلے کی ضرورت تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے بچے جو 10 لڑکے تھے، اس 11ویں لڑکے جس کا نام بنیامین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے،
ان کے علاوہ باقی 10 لڑکے جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے اپنی جمع پونجی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچتے۔ ناظرین کرام، ان 10 لڑکوں نے 3 سفر کیے ہیں کنعان سے مصر تک کے، اور یہ اب وہ ماحول بن رہا ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر شفٹ ہوئے ہیں فلسطین یا کنعان کی سرزمین سے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے یہ سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہوئے، ان کا وطن تو فلسطین تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے، بعد میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ مصر سے نکلے ہیں، تو ان کے مصر جانے کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت تاریخی اور گمگشتہ تاریخ کے اوراق تھے جس کا کسی شخص کو ظاہراً علم نہیں تھا، اور اس کی تفصیلات کا علم تو بالکل ہی نہیں تھا، اور خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یوں ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری یہ احسن القصص جو ہے صورت نازل فرما دی، اور سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا اور پورے احوال بنی اسرائیل کا ذکر فرما دیا۔ تو اب جب قحط پڑا ہے تو وہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 10 کے 10 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ ہیں، باقی 11 میں سے 10 بیٹے جو ہیں وہ غلہ لے کے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا بھی نہیں، اور ان کو پوری جو ان کو غلہ چاہیے تھا وہ ان کو دے دیا، لیکن دینے کے ساتھ ہی ان کی جمع پونجی جو وہ لائے تھے بطور سرمایے کے رقم کے، وہ بھی ساتھ ہی انہی کے بوروں کے اندر رکھ دی اور وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پہ جس وقت وہ 10 بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ میرے بھائی جو ہے اس سے بھی میری ملاقات ہو، میرے والد سے بھی ملاقات ہو، لیکن اب ان سے کیسے ذکر کرتے کہ تمہارا بھائی کون ہے اور کیا ہے؟ تو اس موقع پر تورات کا بیان یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ لوگوں نے ان لوگوں پر جاسوسی کا الزام لگایا۔ یہ چونکہ 10 بھائی تھے اور اکٹھے پھرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے 10 نوجوان اور نوجوان بھی ایسے کہ جو سارے بھائی ہوں اور اکٹھے پھر رہے ہوں، تو ان کے اوپر خواہ مخواہ لوگ جو ہیں وہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جاسوسی کا الزام لگا تھا، یہ تورات کے بیان کے مطابق، قرآن نے ایسی کوئی صراحت نہیں فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وجہ سے ان کو کریدنے کا اور ان سے تمام احوال معلوم کرنے کا موقع مل گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری تفصیل سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا باپ کون ہے، بھائی کون ہے، کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ایک بھائی بچپن میں گم ہو گیا تھا، اور باقی ہم 11 ہیں، 10 آئے ہیں، ایک گھر میں موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی سے احوال جان کر، حالانکہ خود تو جانتے تھے، تو انہی سے احوال جاننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر جب اگلی دفعہ تم نے آنا ہے تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، بلکہ ساتھ دھمکی بھی لگا دی کہ اگر نہ لے کے آؤ گے تو آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے غلہ سوائے مصر کے اور کسی کے پاس تھا نہیں، اور غلہ لینے انہوں نے آنا تھا، تو یہ دھمکی لگا دی کہ میرے بھائی کو، اب تھا تو ان کا بھائی، ان کو تو نہیں معلوم تھا، تو کہا تو کہ بنیامین جو آپ کا 11واں بھائی ہے اس کو لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو غلہ ملے گا، اگر نہ لے کے آئے تو غلہ آپ سے روک لیا جائے گا۔ یہ وہ ماحول بنا ہے کہ بنی اسرائیل آہستہ آہستہ مصر کے اندر شفٹ ہو رہے ہیں۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام منتقل نہیں ہوئے، بلکہ باقیوں کا بھی ماحول بن گیا ہے۔ 10 آئے تھے، 11ویں کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگلی دفعہ ہوگے تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔